أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں، جس اہم ترین عبادت کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہو رہے ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر اس عبادت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب سے اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہم کو اس سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اس عبادت میں محو رہیں، مشغول رہیں اور دوسروں کے لیے نمونہ بن سکیں اور دوسروں کو اس عبادت کی طرف دعوت دے سکیں. جلدی جلدی اپنے معروضات کو، آج ہماری 7ویں مجلس ہے کربلا آئین حیات. اس عنوان سے گفتگو شروع ہوئی تھی. کربلا کیونکہ ایک واقعہ ہے، ایک کارنامہ ہے، ایک داستان ہے، ایک عمل ہے جو وقوع پذیر ہوا ہے، لہذا اس واقعے کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. وہی پس منظر تقریباً عوامل بنا، اسباب بنا، جو عبرت کی شکل میں ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے سب کچھ ہے کہ اگر اس طریقے کے عوامل ہم کو اپنے معاشرے میں نظر آئیں تو ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یعنی جب بے دینی، دین سے غفلت، شریعت کے احکام کی پامالی، سفارشات رسول اور تاکیدات رسول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم لوگ دیکھیں تو ہم اگر ہوشیار نہ ہوئے تو خطرناک عواقب کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. وہ عواقب اتنے خطرناک ہوں گے کہ ہمارے سامنے دین و شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا. اگر پہلے مرحلے میں ہم نے اقدام نہیں کیا، ہم میں حرکت پیدا نہیں ہوئی تو پھر شاید ہمارے سامنے معصوم کو قتل کر دیا جائے اور ہم تماشا بنے دیکھتے رہیں. آج ہمارے دور میں ہمارے وقت کا امام جو غیبت میں ہے، کیونکہ خداوند عالم نے قتل کی صلاحیت باطل سے چھین لی ہے، لہذا میرا وہ امام محفوظ رہے گا اور اس کا ظہور ہوگا اور اس کائنات کا پایان اور اختتام اور اس کا اینڈ عدل و انصاف اور اچھائی پر ہوگا. ایک دن ہی صحیح قیامت سے پہلے امام کا ظہور ہونا ضروری اور لازمی. بس یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا عہد و پیمان ہے. لیکن اگر ہمارے سامنے وہ عوامل ایجاد ہوئے اور اسباب وہی رونما ہوئے
کہ جس کی بنا کے اوپر کربلا جیسا واقعہ رونما ہو گیا تو پھر ہم ظہور کی تاخیر کا سبب بنیں گے. پوری طرح توجہ کیجئے گا, ہم ظہور کے تاخیر کا سبب بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب قتل کی صلاحیت تو اللہ نے چھین لی ہے. اب باطل اس نمائندہ حق کو شہادت قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ کائنات کا اینڈ عدل و انصاف پر نہ ہو جائے. لیکن ہم سب اس تاخیر کا سبب بنیں گے. یہ میرا موضوع نہیں ہے, وگرنہ میں اس پر بتاتا کہ اصل ظہور اصل ہے کہ غیبت اصل ہے. معصوم کا سامنے رہنا اصل ہے کہ معصوم کا پردے کے پیچھے رہنا اصل ہے. سوچئے, آگے ہم اس کا جواب ابھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ موضوع و عنوان ہے. میں نے کہا ہر چیز ہر عمل کے سلسلے میں ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا. بس معصوم ہمارے اور عوام کے سامنے جن کی ہدایت کرنے کے لیے خداوند عالم نے اس کو یہ عہدہ اور منصب دیا ہے, یہ آمنے سامنے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو دیکھے اور لوگ اس کو دیکھیں, یہ اصل ہے کہ پردے غیب میں رہے, بیچ میں موانع اور رکاوٹ ہوں, یہ اصل ہے. آپ کے سامنے بہتا ہوا دریا ہو اور آپ بہتے ہوئے دریا سے جا کر کے اس سے اپنی تشنگی کو دور کریں, یہ بہتر ہے کہ نہیں ہم کہیں اپنی کرتوتوں کی بنا پر, اپنے اقدامات کی بنا کے اوپر, اپنے فیصلوں کی بنا کے اوپر ہم کو دور ڈال دیا جائے. اب کیونکہ دریا کا کام سیراب کرنا ہے, لہذا خداوند عالم پانی ہم تک پہنچائے گا تاکہ ہم موت سے بچ جائیں. غیبت کی زندگی میری مجبور زندگی ہے, با اختیار زندگی نہیں ہے, کیونکہ عوامل و اسباب دوسروں کی طرف سے ہوئے ہیں کہ جس کی بنا پر غیبت رونما ہوئی ہے. ایک صلوات بھیجیے. لہذا میری عرض اور معروضات آپ کی خدمت میں یہ تھے کہ عوامل و اسباب کے اوپر ہمیں توجہ کرنی ہوگی کہ وہ عوامل و اسباب ہم نے آپ کے سامنے جلدی جلدی گنوائے. شریعت کی پامالی تھی, سفارشات رسول کو بالائے طاق رکھنا تھا کہ جس کے نتیجے میں مقدسات اسلامی ہماری نگاہوں میں بہت پست نظر آنے لگے, ہم غافل ہو گئے. اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اندر کی غیرت دینی ختم ہو گئی. اس وقت کے عوامل اور اسباب یہ تھے کہ اس معاشرے میں غیرت دینی اور حمیت دینی ختم ہو گئی, کہ جس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام اپنا تعارف کراتے رہے اور ذرہ برابر کسی کے کانوں پر جوں نہیں رہیں گی. ایک صلوات بھیجیے محمد. اس گفتگو کو پیش کرنے کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اب اس واقعے سے, اس داستان سے اور اس حادثے کربلا سے ہم کو عبرت حاصل کرنا ہوگی ان لوگوں کی طرف سے کہ جن لوگوں نے یہ کام انجام دیے, لیکن ان کا ہوا کیا؟ حق کا بول بالا سر تن سے جدا ہوا, لیکن باطل تو مسل گیا نا. وہ چاہتا تھا حق کی آواز کو ختم کر دے, وہ چاہتا تھا قرآن کی آواز کو ختم کر دے, وہ چاہتا تھا شریعت کے حکام کو ختم کر دے. اور کربلا کے چٹیل میدان میں اس 72 نے لمحہ بلمحہ صرف شریعت ہی کا اعلان کیا. جہاں معمولاً عام طور سے لوگ احکام شریعت کو بھلا دیتے ہیں, وہاں واجبات نہیں مستحبات یاد رہے. اور بہن اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے, بھائی اپنے بہن سے کہہ رہا ہے, یا اختی, اے میری بہنا, نماز شب میں مجھ کو یاد رکھنا. ہنگام عاشورہ میں, عاشور کے دن ہنگامی کیفیت کہ جہاں لاشیں پر لاشیں آ رہے ہوں, جس ماں کے سامنے 2 جوان کے لاشیں آ چکے ہوں, اور اس ماں سے بھائی یہ کہہ رہا ہو, اے بہن رات کی نماز شب میں مجھ کو یاد رکھنا. یہ کربلا کا پیغام نہیں تو اور کیا ہے؟ لہذا عبرتیں دشمن کے اقدامات سے کیا ہوا ان کا؟ عمر سعد کیا چاہتا تھا؟ شہر لے کی حکومت مل گئی.
خسر الدنیا والآخرہ. شمر ذی الجوشن کیا چاہتا تھا؟ باقی رہا. خسر الدنیا والآخرہ. یزید اور اس کے تمام نمائندے اس وقت، ان کے جو جو فیصلے اور جو جو پلاننگیں تھیں، کیا وہ باقی ہیں؟ ان کی اپنی شکل میں باقی ہیں جو وہ خود چاہ رہے تھے؟ ختم ہو گئے. لیکن حق کی آواز، حق کے نمائندے، حق و حقانیت، حق کا چہرہ. یزید اور یزید کی پوری طاقت اور پوری تمکنت اور پورا نظام یہ چاہتا تھا حق کو باطل کے چہرے کو متشابہ بنا دے، لوگ حق و باطل کو سمجھ نہ سکیں. خالص باطل نہیں ان کا اقدام تھا، کیونکہ خالص باطل اگر پیش کرتے تو پتہ تھا کہ لوگ انکار کریں گے. لہذا حق و باطل کو ملا دیں، کچھ حق کچھ باطل. کیونکہ لوگوں کی صلاحیت انتخاب جب ہم ختم کر دیں گے تو پھر جو ہم کہیں گے حق وہی حق مانیں گے. لہذا عبرتیں ہمیں حاصل کرنا ہے. دوسرا مرحلہ تھا درس کا، جو ہمیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے جو اقدامات ہیں ان سے ہمیں کیا لینا ہے. یہاں تک بات لانے کے بعد ہم نے آپ کے سامنے 3 سوال مطرح کیے تھے. ہر اقدام سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا، اور بزرگان قوم و ملت و صاحبان عقل و شعور و دین نے ہمیشہ ایسا ہی کیا کہ جس کے نتیجے میں اچھے نتائج سامنے آئے. کیوں؟ کس کے لیے؟ تیسرا سوال کیسے؟ کیوں کریں اس کام کو، کس کے لیے انجام دیں اس کام کو، اور کیسے انجام دیں. میں نے کہا تھا کیسے کے سلسلے میں بہت زیادہ ہم پریشان نہ ہوں. ان 2 سوالوں کا اگر جواب ڈھونڈ لیں تو وہ خود جواب ہمیں بتا دیں گے کیسے کریں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. جلدی جلدی. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ دکھانے کے لیے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ مثلا ہم جیسے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگ کہیں ہم کو بے نمازی نہ کہنے لگیں. نماز کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ ارے بھئی ہمیں بھی تو عزت چاہیے ہے، اس لیے دور دورہ ہے. بھئی آج کل داڑھی والوں کو پوچھا جاتا ہے، آج کل نمازیوں کو پوچھا جا رہا ہے. اب جیسی نیت ہے اسی اعتبار سے ہم طے کریں گے. اب ہے کو عین بنائیں گے، عین کو ہے بنائیں گے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں گاڑھی کر کے نماز پڑھیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ان الصلاۃ معراج المومن. صلاۃ نماز انسان کے لیے سیڑھی ہے، مومن کے لیے معراج سیڑھی ہے، زینہ ہے. آسمان کی سیر کرانے کے لیے نہیں، بلکہ عالم بالا کی سیر کرانے کے لیے. اور جب انسان کے سامنے نماز پڑھنے کا فلسفہ یہ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو عالم مادہ سے ہلکا بنائے گا. عالم مادہ یعنی شہرت، عالم مادہ یعنی ایک دوسرے ہم کو دیکھیں، یہ سب مادہ اور مادیات ہیں. جتنا ہلکا ہوگا اتنی اچھی پرواز کرے گا. پرواز کا طریقہ ہی یہی ہے. جب لانگ ٹرم کا کوئی جہاز ہوتا ہے تو وہ لگیج زیادہ نہیں لیتے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. حالات خراب ہوں آپ لگیج زیادہ نہیں لیتے، ہوا خراب ہو لگیج زیادہ نہیں لیتے، جنگی جہاز ہو لگیج زیادہ نہیں لیتے. کیوں؟ تاکہ پرواز آسانی سے کی جا سکے. جتنے دنیاوی حیثیتیں ہیں یہ سب ہیں بوجھ، یہ سب ہیں مادہ، یہ سب ہیں مادیات.
جب تک اپنے آپ کو مادے اور مادیات سے خالی نہ کر لے ہلکا نہیں ہوگا. ہلکا اسی وقت ہوگا جب آواز دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہلکا، نہ دنیا والے، نہ شہرت، نہ نمود، نہ تخت، نہ تاج، نہ منصب، نہ دولت، صرف تو. اب دنیا کے وزن میں دم ہی نہیں ہے کہ اس کو روک سکے، کیونکہ وہ اڑانا چاہ رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد. بس کیوں؟ جب کیوں طے ہو جائے گا تو کیسے خود بخود ادا ہو جائے گا؟ پھر رات کے سناٹوں میں نماز ہوگی. محمد باقر علیہ السلام کنویں میں، لوگ چاہیں گے کہ متوجہ کریں اور دیکھیں کہ ارے حضور آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے. نماز کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ جس بارگاہ میں یہ نماز کو ادا کر رہے ہیں اور جس کو خطاب کر رہے ہیں وہی تو بچانے والا ہے. پھر نماز کی کیفیت یہ ہوگی کہ تلوے میں لگے ہوئے تیر کو لوگ طے کریں گے کہ کب نکالا جائے. بیک وقت ایک فیصلہ ہوگا. جس وقت یہ بندہ اپنے معبود سے گفتگو کر رہا ہو اس وقت اگر تیر نکال لو تو اس کو پتہ نہیں لگے گا. یہ اتنا ہلکا ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بس آپ نے دیکھ لیا. یہ میں مثال دے رہا ہوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے، مثال ہے. ہر کام، ہر اقدام، ہر فعل، ہر عمل سے پہلے کیوں، کس کے لیے، کیسے. عزاداری کیوں، کس کے لیے، کیسے. کیوں اور کس کے لیے طے کر لیں، کیسے میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا. یہ جتنے جھگڑے، فساد، لڑائیاں جو عام دنوں میں نارمل ہیں، شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، میل جول ہے، ایک دوسرے کیا کام بنا رہے ہیں، کبھی ہم کام لے کر کے آ رہے ہیں، کبھی وہ کام میرے کیا سے لیے جا رہا ہے، کبھی میری دکان پہ وہ آ رہا ہے، کبھی ہم اس کی دکان پر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ عام دن ہیں. یہ مثلا 9 ربیع الاول ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے، یہ نارملی دن ہے. لیکن جب حسین علیہ السلام کے دن آئیں گے تو پالے معین ہو جائیں گے. بس کیوں، کس کے لیے، کیسے اگر طے ہو جائے یہ ساری عزاداری اس لیے ہے کہ جو ہدف امام حسین علیہ السلام کا تھا، اعلاء کلمہ لا الہ الا اللہ، دین الہی کو بلند رکھنا. اب جب ہم نکلتے ہیں تو ہم اپنے اقدام سے دیکھیں، اس سے میرا کلمہ لا الہ الا اللہ بلند ہو رہا ہے، اس سے نام حسین کو ہم بلند کر رہے ہیں، اس سے پرچم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ہو رہا ہے. نہ کسی کے ٹوکنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو منع کرنے کی ضرورت ہے. خود انسان اپنے آپ سے پوچھے، یہ میرے چلنے کا انداز، یہ میرے بولنے کا انداز، یہ میرے ہنسنے کا انداز آیا کربلا کی قربانی سے مل رہا ہے؟ یہ نہیں مل رہا ہے. اگر نہیں مل رہا ہے تو کوشش کریں کہ ملائیں. جیسے کیوں معین ہو گیا، کاہے کے لیے، کس کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس خدا کے لیے کہ جس خدا کے لیے قربانی دی گئی، تو کیسے خود بخود طے ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. بس میں نے عرض کیا عزاداری آپ کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں، تاکہ تعظیم کر سکیں دین الہی کی، اسلام کی. اسلام کی تعظیم کیسے ہوگی؟ کیونکہ کربلا سے مل گیا یہ اسلام. کربلا اور اسلام دو لفظ ہیں، حقیقت ایک ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کربلا کی تعظیم کریں
تاکہ ہمارے بچوں کو اسلام کا احترام سمجھ میں آ جائے کہ وہ اسلام کے جس اسلام کے خاطر امام حسین علیہ السلام اپنے جوان علی اکبر کو دے سکتے ہیں، جس دین اسلام کے خاطر علی اصغر علیہ السلام اپنی قربانی دے سکتے ہیں، اس دین اسلام کے اصول کو کیسے ہمارے بچے اور جوان پامال ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بچے جان بوجھ کر کے، میرے جوان جان بوجھ کر کے اور سمجھ کر کے کہیں ان اصولوں کو پامال کریں، نہیں، ہرگز نہیں، غفلت کی بنا پر ہے۔ بس ہر روز ہر اقدام پہلے اگر ہمارے سامنے یہ سوال ہو کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں ان کی خاطر کر رہے ہیں، تو خود بخود ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہمیں کیسے انجام دینا ہے۔ بس یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے عزاداری، اور عزاداری کی یہ پرچم، یہ علم، یہ تعزیے، کیونکہ نشان بن چکے ہیں، لہذا نشان کو بدلا نہیں جا سکتا، نشان کو اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتے۔ نشان کے احترام کے جو قوانین بتائے گئے ہیں، اسی اعتبار سے ہم کو اس نشان کا احترام کرنا ہوگا۔ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ جو ہم نے کل فہرستوار گنوایا تھا، ہمیں ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو ضرورت ہے، ہمارے جوانوں کو ضرورت ہے محبت کی۔ محبت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ الحب، المحبہ تحرق ما سوى المحبوب۔ محبت محبوب کے علاوہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ مطلب نہیں پہنچا پائے۔ جس محبوب سے آپ محبت کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ہنر محبت یہ ہے، کمال محبت یہ ہے کہ محبوب کے علاوہ حبیب، محب کچھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ گلی سے محبت ہے محبوب کی خاطر، دروازے سے محبت ہے محبوب کی خاطر، محلے سے محبت ہے محبوب کی خاطر، شہر سے محبت ہے محبوب کی خاطر، اس کے باپ سے محبت ہے محبوب کی خاطر، اس کے بھائی سے محبت ہے محبوب کی خاطر، اس کے نام سے محبت ہے محبوب کی خاطر۔ بس علماء نے بیان کیا المحبہ تحرق ما سواہا۔ محبت نام ہے کہ محبوب کے علاوہ عاشق کچھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جیسا محبوب ہوگا ویسے ہی چاہنے والے میں امنگیں اور تمنائیں فنا پیدا ہوگی۔ ہم کیا قربان کریں اور کیا باقی رکھیں، اور ہماری اس قوم کا محبوب، ہماری اس قوم کا محبوب وہ محبوب ہے جو خدا کا محبوب، محمد کا محبوب۔ کل اس کو علم دیں گے کہ جس کو اللہ چاہتا ہوگا وہ اللہ کو چاہتا ہوگا۔ وہ محبوب ہماری قوم کا ہے، اللہ کا محبوب، اللہ اس کا محبوب۔ ارے ایسی طرفینی محبت ہو تو کمال پیدا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے۔ محبت میں بہت طاقت ہے، محبت میں بہت صلاحیت ہے، محبت اکسیر ہے، محبت کیمیا ہے، یہ مادے کو سونا بنا دیتی ہے۔ محبت ہی تو تھی کہ حر سے جناب حر بن گئے، محبت ہی تو تھی کہ بلال حبشی غلام سے مؤذن اسلام ہو گئے۔ ہے محبت ہے، اس لیے کہ محبت ہو گئی تو اب ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ محبت ہمیں چاہیے، کس کی محبت؟ محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ محبت فطری ضرورت کا نام ہے، محبت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر محبت نہ ہو تو انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ یہاں سے بتائیں
کس سے محبت کرو اور کس سے نہ کرو. صلوات بر محمد والے. یہ میرے بچوں اور جوانوں کی خطا نہیں ہے. جب تک اصلی چہرہ پیش نہیں کریں گے اس وقت تک ڈپلیکیٹ کے تئیں یہ اپنی تشنگی کو بجھاتے رہیں گے. بغیر پیاس کے کوئی بھی، ہر ایک کو پیاس لگتی ہے، ہر ایک کو تشنگی ہے. بغیر پانی کے تشنگی بجھ نہیں سکتی. اگر ہم نے اصلی آب زلال، صاف، شفاف، پاک، پاکیزہ، مطہر پانی پیش نہیں کیا تو دنیا والے نئے نئے لیبل لگا کر لیکویڈ دیں گے. اور ان کو خوب پتا ہے کہ بغیر لیکویڈ کے کوئی باقی نہیں رہ سکتا. جتنی شدت کی پیاس ہو اتنا ہی فیصلے کی صلاحیت کمزور ہو جائے گی. جتنا ہی پیاس کا تڑکا زیادہ ہو اتنا ہی انتخاب کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. کبھی گرمی میں تیزی سے گھر میں آئیں اور فوراً کہیں پانی چاہیے تو آواز آپ نہیں دے پاتے، فریج سے نکالیے، گھڑے سے لائیے، اس وقت جو بھی پانی دے دے گا آپ فوراً پی لیں گے. نہ دینے والے ہاتھ کو دیکھیں گے، نہ اس کوزے کو دیکھیں گے، نہ اس پانی کو دیکھیں گے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یہی بتایا ہے کہ جس سے تمہیں مل رہا ہے اس کو دیکھو، اس کے ہاتھ کو دیکھو. نماز تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، روزے تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، تلاوت قرآن تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، منبر پر آنا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. دیکھو کیا دے رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے. صلوات بر محمد والے. یہ بتائیے شربت کے نام پر سکرین کا پانی ہم آپ کو دیں جو آج چائنیز شکر چلی ہے اور آپ ہم سے کہیں بھائی آپ نہیں دے پائیں گے، آپ کا دینا مناسب نہیں ہے. اصل شکر کے نام پر ڈپلیکیٹ شکر دینا آیا معاشرے کے حق میں ہے کہ نقصان میں؟ پہلے یہ طے کریں. اگر بہتر نہیں تو کوئی دے غلط، کسی کے ذریعے پہنچایا جائے غلط. اگر کسی کے کچھ بیان کرنے سے احتمال اور گویا خطرے کا اندیشہ ہے تو چاہے عمامے والا بیان کرے، چاہے ٹوپی والا بیان کرے، چاہے کوئی ٹائی والا بیان کرے، خطرہ باقی رہے گا. یہ اور بات ہے خطرہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، اصل خطرہ باقی ہے. صلوات بر محمد والا. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والی. اچھا یہ بتائیے آپ کے علاقے میں بہت ہی مومن، اللہ والا، نماز روزے والا، بہت متعہد آپ کا دوست نائی کی دکان کر لے، باربری سیکھ کر آیا ہو، آپ اپنے بچے کے سر کو وہ پہلے بال جس کا تجربہ آپ کو نہیں، جس کے بارے میں پتہ نہیں، مومن ہے، اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک بولتا ہے، سچ بولتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، بہت شرافت سے رہتا ہے، کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ استرا چلاتے ہوئے کہیں بہک نہ جائے اس کا ہاتھ. تو کیا اپنے بچے کے اس پہلے بال کے لیے آپ وہاں جائیں گے جس کی کھال بھی بڑی نازک ہے؟ ارے 10 لوگ آپ سے کہہ دیں، 100 لوگ آپ سے کہہ دیں کہ نہیں نہیں بھائی چلیے، آپ کہیں گے بھائی پھسلنے کا خطرہ ہے،
ہاتھ کے ڈگمگانے کا خطرہ ہے تو آپ بچیں گے نہیں بچیں گے؟ انصاف سے بتائیں، جب اس مختصر سے کام کے لیے اتنی احتیاط تو دین کے لیے کتنی اپنے جوانوں کے لیے احتیاط ہونا چاہیے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میرے عزیز دوستوں، بقول کسی ہمارے دوست کے، آپ آلو خریدنے جائیے، تازے ہیں، نئے ہیں پرانے، کانا تو نہیں ہے، پیلا تو نہیں ہے، نیلا تو نہیں ہے، 10 طرح کی باتیں دیکھتے ہیں، 15 روپے کلو آلو۔ لیکن کیونکہ آپ کا شعور اور عقل آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ بھی آنکھ بند کر کے ہم کوئی معاملہ نہیں کریں گے، تو رہی لوکی، جو کچھ بھی آپ لینے جائیے، کتنی زیادہ آپ جو ہے، اچھا آپ کہہ دیجئے ہم ان سب جھگڑوں میں نہیں پڑیں گے، ہم کو لینے سے مطلب ہے، وہ کہتا ہے وہ آلو صحیح، وہ کہتا ہے وہ آلو صحیح، ہمیں ایک چاہیے، کہیے۔ بچہ مریض ہو گیا، آپ نے کہا کہاں جائیں؟ میں نے کہا وہ والا ڈاکٹر صحیح ہے۔ دوسرا بھائی آیا، اس نے کہا نہیں بھائی وہ ڈاکٹر صاحب صحیح ہیں۔ تیسرا آیا، کہا ہومیوپیتھک دکھا دیے۔ چوتھا آیا، بھیا آریوویدک بہت اصلی دوا ہے، چھوڑ دیے، بچے کو نہ لے جائیے ڈاکٹر کیا، کہیے اما دسیوں تو خیال ہیں، کوئی کہہ رہا ہے وہ، کوئی کہہ رہا ہے وہ، کوئی وہ کہہ رہا ہے، اما ہم آنکھ بند کر کے دکھائے دیتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں کرتے ہیں نا؟ یا کرتے ہیں؟ بتائیے، کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ چھوٹی سی وہ پرنالے کا جھگڑا ہو گیا، مڈیر کا جھگڑا ہو گیا، چھجے کا جھگڑا ہو گیا، آگے کی چند دیواروں کا 2 بالش اور 1 بالش، ان کا مقدمہ کر کے لے لیں گے۔ اب پوچھنا شروع کر دیا، اما کس وکیل کے پاس جائیں، کس وکیل کے پاس جائیں؟ اما نالی کے پاس کی زمین 1 بالش، اس کے لیے تو اتنی انتخاب، اتنے سوال، اتنا احتیاط، اتنے فیصلے، اتنا تردد، اتنا تذبذب، اور جب دین کا معاملہ آیا آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے۔ اب جو آئے بھائی اکبر ہے، جو آئے، جو کہے، جو پڑھے، ارے میرے مولا کے لیے تو ہی کہہ رہا ہے، صلوات بھیجئے محمد والے محمد، صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ ایک حضور محبت کا معاملہ ہے، اہل بیت کی محبت کا سوال ہے۔ پتہ ہے اہل بیت کی محبت 7 جگہ پہ کام آتی ہے، فی 7 مواقع۔ ہم اہل بیت کی محبت ہمارے چاہنے والوں کے لیے 7 جگہ کام آتی ہے۔ البتہ یہ عادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ پھر 8ویں جگہ کام نہیں آتی، یہ 7 ایسی جگہ ہیں جہاں سب ہتھیار ڈال لیتے ہیں، وہاں کسی کی چلتی ہی نہیں سوائے ان کی۔ اب جن کی چلتی ہے وہی بول رہے ہیں، جن کی وہاں چلتی ہی نہیں وہ خاموش ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ 7 مواقع رسول اکرم فرماتے ہیں احوالہن عظیمہ، ہر ایک خطرناک اور قہر کی جگہ۔ کب کب؟ عند الموت، عند الموت ہماری محبت کام آئے گی۔ موت کے نزدیک کون کام آئے گا بتائیے ذرا سا، گنوائیے۔ بیچارہ کے مصرا چلا گیا، بڑا نام اس کا ذہن میں رہتا ہے، فلاں او پی شکلا، کے مصرا، فلاں پی جی آئی، اپود ایمز ٹیمز جتنے بنے ہیں ماشاءاللہ، مدانتا یہ جس کا نام ابھی بہت چل رہا تھا، مجاہد ہمارے شیخ زگزاکی کے سلسلے میں، یہ تو خدا فیصلہ کرے گا انشاءاللہ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، انتظار اس کے فیصلے پر ہے۔ موت پر بتائیے، کوئی کمپنی، کوئی حکومت، کوئی پارٹی
دنیا میں بھی وہ مکاریوں کے تحت کام آتی ہے تو وہاں تو اس کی کچھ گنتی ہی نہیں، وہ خود پھنسے ہوئے ہوں گے۔ احوالہن عظیمہ، ہر ایک مقام خطرناک۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، ہم نہیں، کوئی مولوی مولانا نہیں، ہم جیسے، احوالہن عظیمہ، ہر ایک خطرناک، اہمیت۔ اولہا عند الموت، موت کے نزدیک ہماری محبت کام آئے گی۔ جس وقت روح جسم میں نکالی جا رہی ہوگی اس وقت فرشتوں کو کے لیے اور آواز آئے گی، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا محب ہے۔ وفی القبر، دوسری جگہ، وہاں سب نے ہتھیار چھوڑ دیے، ختم۔ اب کچھ لوگ جمع ہوئے، کہا جلدی سے اٹھاؤ ان کو لے جاؤ، اور جلدی سے لے گئے اور قبر میں چھوڑ کر کے آ گئے۔ کوئی نہیں، نہ کاغذات، نہ وہ بیٹا، نہ وہ زوجہ کہ جس کی خاطر نہ جانے کس کس کو ناراض کیا، ماں کو ناراض کیا، باپ کو ناراض کیا، شریعت کو پامال کیا۔ وہ فی القبر، ہماری محبت قبر کی تاریکی میں کیا چیز کیا کام آئے گی؟ محبت اہل بیت۔ خدا کی قسم، عقل کا تقاضا بھی ہے کہ جو وہاں کام آ رہا ہے اس کا دامن نہ چھٹنے پائے۔ ارے سب سے روابط ختم ہو جائیں، سب سے تعلقات ٹوٹ جائیں، جو ہے چھن جائے۔ جب دنیا چھین لیتی ہے تب وہ دینا شروع کرتے ہیں۔ صلوات۔ اور فی القبر، دوسرا موقع قبر۔ تیسرا موقع کون سے ہے؟ نکالو قبر سے، لَتُحْشَرُنَّ مِن قُبُورِهِمْ، تم سب کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ بھئی اب تو قبر سے نکال لیے گئے، کہ ہماری محبت اس وقت کام آئے گی، وگرنہ سب لوگ ایک فہرست میں ہوں گے، ایک صف میں ہوں گے، لیکن ہمارے چاہنے والوں کو ہٹایا جائے گا۔ سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو قبر سے نکالنے کا انداز الگ، جن کے ساتھ برتاؤ الگ، جن کے ساتھ بہوار الگ؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا کی یادیں مناتے تھے، جو مجلسیں برپا کرتے تھے، جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ان کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ پر تیسرا مقام عند النشور، جس وقت ان کو قبر سے نکالا جائے گا۔ صلوات بھیجئے محمد۔ وہ چوتھا، وہ پانچواں، وہ ساتواں انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر۔ بس محبت اہل بیت ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر ضروری ہے تو یہی موقع ہے۔ میں نے کل کہا، مشغول زندگی میں کہاں ہمارے ماں باپ کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کی ضرورتوں کو کس طرح پورا کرتے ہیں؟ ادھر شکم مادر میں آتا ہے، ضرورتیں اس کی پوری ہونے لگتی ہیں، جو ڈاکٹر صاحب لکھتے جاتے ہیں پیریڈ کے اعتبار سے انسان اس کو پورا کرتا چلا جاتا ہے، بہت مناسب ہے۔ شریعت نے تو پہلے ہی مرحلے میں بتا دیا تھا کہ جس طرح مادے کی نشو و نما کے لیے تم کو اتنی فکر ہے، ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں، ادھر آغوش میں آئے فوراً کہنا، داہنے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت، کیونکہ برابر سے نشو و نما ہوگی تو انسان کی نشو و نما ہوگی، لیکن صرف بدن کی نشو و نما ہو، روح کی نہ ہو تو انسان نہیں، کارٹون نظر آئے گا۔ ایک صلوات بھیجئے۔ اب کبھی کسی موقع پر ہم بتائیں گے کہ یہ کارٹون ہم نے کیوں کہا، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھ کو 4 بجے مجلس ختم بھی کرنا ہے کیونکہ بہت آگے جانا ہے اس کے بعد۔ محبت اس لیے محبت اہل بیت ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، روح ہے، رگ حیات، آب حیات سے ضروری ہے۔ سوائے مجلسوں کے اور بتائیے کون سی جگہ ایسی ہے کیا جہاں ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکیں محبت اہل بیت؟ رسول اکرم فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، کل پڑھا تھا نا، بیان کیا تھا، تربیت کرو ہماری محبت، سکھاؤ۔ سویرے پہ کیسے ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں، جن کو ابھی ہم لوگوں نے الگ کر دیا ہے، یہ سیپریٹ زندگی کے چکر میں الگ کر دیا ہے، اور وہ گھروں سے سونے کی عادت جو پیدا ہوئی، معلوم ہے شوہر چلا گیا، بیٹا بچہ الگ سو رہا ہے، ماں الگ سو رہی ہے، دن کا 11 بج گیا
تو کیسے وہ سکھائے گی اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12، معصوم 14؟ آغوش مادر سے ہم اہل بیت کی محبت کو سکھاؤ، اور جو مائیں ذمہ داری کو انجام دے رہی ہیں ان کا پلس شکریہ ادا کریے، وہ صرف ماں کا کام انجام نہیں دے رہی ہیں بلکہ نبی کا کام انجام دے رہی ہیں، امام کا کام انجام دے رہی ہیں، آپ کی عقبہ کو سنوار رہی ہیں۔ جب وہاں پوچھا جائے گا اور آپ کا بچہ نہیں بتا پایا پہلا امام علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، تو صرف ماں کو نہیں پکڑا جائے گا، باپ کو بھی پکڑا جائے گا، اور اگر ماں کے سکھانے کی بنا پر بتا دیا گیا تو دونوں کو نوازا جائے گا۔ صلوات برما۔ پانچویں امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، بوڑھا شخص ہے، ضعیف العمر ہے۔ مولا ہم چاہتے ہیں اپنے عقیدے بیان کریں آپ کے سامنے۔ اچھا، ضرورت پڑتی کبھی کسی بزرگ کے سامنے اپنے ایمان کو بیان کریں، عقیدے کو بیان کریں کہ دیکھیے ہم ان تمام چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں، کیا یہ میرا صحیح ہے کہ غلط؟ اگر امام وقت ہو تو چہ بہتر، اگر امام وقت نہیں تو اس کا نمائندہ، اس کی گفتگو کرنے والا، اس کی حدیثوں کو بیان کرنے والا کوئی عالم دین، کوئی مرجع، کوئی مولوی جس پر آپ کو اعتماد ہے، یہ اللہ والا ہے، خوف خدا رکھتا ہے، دین و شریعت کا پابند ہے، اپنے بچے کو لے جائیے اس کے پاس۔ مولانا صاحب ہم بہت مشغول ہیں، صحیح معنوں میں تو یہ ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن آپ یہ نہ کہیے کہ ہمیں نہیں پتا، بلکہ کہیے بھئی ہم بہت بزی ہیں، ذرا سا آپ ذرا ان کو دیکھ لیجئے گا اور ذرا سا ان کو کچھ سکھا دیجئے اور کچھ پوچھ لیجئے ان کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ دین کا حکم ہے، دستور ہے، علماء اولیاء خدا کی سنت ہے۔ آیا پانچویں امام کی خدمت میں، مولا ہم چاہتے ہیں اپنے ایمان کو آپ کے سامنے پیش کریں، اپنے عقائد کو پیش کریں، اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ پانچواں امام، حجت خدا، زبان خدا، ارادہ خدا، قدرت خدا، عین اللہ کا مصداق، اس نے وقت دیا۔ بسم اللہ کہ مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، سنتے جائیے گا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دشمنوں سے اظہار نفرت کرتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اور ان سے جو محبت کرتے ہیں ان سے بھی نفرت رکھتے ہیں۔ مولا آپ کا حلال میرے لیے حلال ہے، آپ جس کو حرام جانتے ہیں ہمارے لیے وہ حرام ہے۔ مولا ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ آپ سے محبت، آپ کے چاہنے والوں سے محبت، آپ کے دشمنوں سے نفرت، ان کے دوستوں سے نفرت، آپ کا حلال میرے لیے حلال، اور آپ کا بیان کردہ حرام جس کو آپ حرام جانتے وہ ہمارے لیے حرام۔ دو چیزیں ہو گئیں، جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے پسند، جس کا آپ انکار کرتے ہیں اس سے ہم انکار کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا سنو، میرے باپ کے پاس، امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے یہی بیان کیا تھا۔ ہمارے بابا نے جو جواب دیا وہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ہمارے بابا نے کہا نہ صرف یہ کہ تم جنت میں ہوگے، جنتی ہو، بلکہ جنت میں میرے ساتھ ہوگے، ہم نشین ہوگے، ہم جوار ہوگے۔ وہ کہتا ہے مولا دوبارہ کہیے گا، یہ بات جو آپ نے ابھی کہی ہے جنت کی بنا پر وہ خوش ہوا ہے؟ بتائیے۔ نہیں، جیسے امام نے کہا تم میرے ساتھ ہوگے، اس نے طے کر لیا بس جہاں یہ ہے وہی ہے جنت میری۔ کہا مولا دوبارہ کہیے گا۔ امام نے دوبارہ سنایا، اب خوش ہوتا ہوا نکلا۔ جیسے ہی نکلنے لگا اور جانے لگا، امام نے فرمایا من احبا
ان ینظرا الی اہل جنت فلینظر الی ھذا الرجل، اگر کوئی چاہتا ہے جنت والوں کو دیکھے تو آؤ آؤ تم کو بتاتے ہیں جنت والے کیسے ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل۔ یہ لوگ عزتوں کو خریدتے ہیں، یہ لوگ عزتوں کے محافظ ہیں۔ ابھی تک ایک بوڑھا شخص بن کر کے آیا، اب جنت کی سند لے کر کے جا رہا ہے۔ وقت کا امام اعلان کر رہا ہے، وقت کا امام اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے کربلا ضروری ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو بتا سکیں۔ محبت کی میاں ہے، خالی ایک لفظ کہہ دیا حسین، وقت ابھی امام نہیں جانتا، وہ اے فرزند رسول آپ کی ماں بہت عظیم ہے، ہم میں جرت نہیں کہ ہم ان کا نام لے سکیں۔ اظہار کر دیا عظمت کا، جیسے کھینچ لیا حب اہل بیت نے اپنی طرف۔ اے حر، اب تم ادھر رہنے کے لائق نہیں، تم میں قابلیت ہے، ہم مٹی کو سونا میں بدل دیں گے۔ آج حر دیکھ لیجئے، کربلا میں کوئی جائے تو بغیر حر کی زیارت کے لیے آئے تو کہتے ہیں زیارت ناقص ہے۔ علماء سے پوچھئے، اے قاسم، محبت کتنی محبت کرتے ہوں گے امام اپنے بھتیجے سے؟ اے قاسم، موت کا مزہ تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ بچہ ہے کہ جیسے موت کے لیے تڑپ رہا ہے کہ سب کی فہرست میں نام بتائے جا رہے ہیں، ہمارا نام ابھی تک نہیں آیا۔ یہ ہیں کربلا والے۔ آقا کے ارد گرد گھومنے لگا، آقا، امو جان، اے چچا جان، آپ نے سب کے نام گنوائے، آقا یہ بتائیے کہ میرا نام ہے؟ آقا میرا نام ہے یتیم حسن ہے، امام حسن کربلا کے میدان میں نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، کربلا کی ماؤں کا یہ خدا کی قسم یہ کمال رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا ہے۔ آپ نے سنا صرف جناب زینب کے لیے ہے، سلام اللہ علیہ کے لیے، لیکن خدا کی قسم کربلا کی روح یہ بتاتی ہے کہ کربلا میں کسی ماں نے اپنے بچے پر آنسو نہیں بہایا۔ لہذا ماؤں کو اختیار ہے آج جناب قاسم کے اوپر گریہ کرنا ہے، جناب قاسم کے لیے آنسو بہانا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہیں ہوں گی کہ آج میرے اس پوتے کے لیے یہ خواتین، یہ چاہنے والے جمع ہوئے آنسو بہانے کے لیے جو یتیم تھا۔ امام نے فرمایا قاسم بس اتنا بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے؟ ایک مرتبہ جناب قاسم نے فرمایا الموت عندی احلی من العسل، موت کا مزہ ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ جناب قاسم کے رجز پڑھیے گا، میں پڑھتا ضرور لیکن کیا کرے میں یہاں تک پہنچ گیا۔ جناب قاسم جس وقت میدان کارزار میں اترے ہیں، آپ نے فرمایا ان تنکرونی، اگر تم ہم کو نہیں پہچانتے تو سنو، فانا ابن حیدر، میں فرزند حیدر ہوں، حیدر کا پوتا ہوں۔ تم جانتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں ایک ایسی تلوار ہے، میرے ہاتھ میں ایک ایسی پرندہ تلوار ہے کہ جو سیاہ آندھی بن کر کے طوفان کی طرح دشمنوں کے اوپر گرے گی اور اس کو نہس تہس کر دے گی۔ اور ایک مرتبہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ راوی کہتا ہے میں نے اسی لیے سمیٹ دیا ہے، میں نے وہ اس مرحلے کو چھوڑ دیا کہ جس مرحلے کے تحت جناب قاسم نے اجازت طلب کی تھی، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ جناب قاسم نے رو رو کر گڑ گڑا کر ہاتھوں کا بوسہ لے کر پیروں کا بوسہ لے کر اپنے چچا کو منوا لیا تھا، کیونکہ باپ کا ایک خط تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا اے میرے لال، شاید میرا بھائی تم کو اجازت نہ دے، شاید تمہارا چچا تم کو اجازت نہ دے، دیکھو اصرار کرنا، رونا، گڑ گڑانا، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شہادت کی سعادت سے محروم
رہو. بس ایک مرتبہ قاسم کو اجازت مل گئی. کس طرح ملی ہمیں نہیں پتا, کیسے حسین راضی ہو گئے ہمیں نہیں پتا. علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں جب قاسم کو نہیں چاہ رہے تھے اجازت دینا تو خیمے سے آواز آئی تھی, خیمے سے آواز آئی تھی, آقا آقا روز محشر ہم فاطمہ کے سامنے شرمندہ ہوں گے. آقا اگر آپ نے میری یہ قربانی قبول نہیں فرمائی, بس حسین قاسم کے گلے سے لگ کر اتنا روئے, اتنا روئے. فغشی علیہما, چچا اور بھتیجے ارے بے ہوش ہو گئے. ہوش جب آیا ایک مرتبہ قاسم کو اجازت دی, انداز بدلا با. ایک مرتبہ قاسم کو امامہ پہنایا, ایک مرتبہ امامے کے ایک طرف سرے کو دو حصوں میں کیا, ایک چہرے کی اس طرف ایک صورت کی اس طرف. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جیسے خیام حسینی سے کوئی چاہ نمودار ہوا. قاسم نے حملہ کیا, حملہ کرتے جاتے ہیں, رجز پڑھتے جاتے ہیں. 74 لوگوں کو ایک روایت کے مطابق واصل جہنم کیا, ایک روایت کے مطابق 200 لوگوں کو واصل جہنم کیا. لیکن آپ کی نگاہ میں عمر سعد کا خیمہ ہے, 13 سالہ جوان عمر سعد کے خیمے کے نزدیک پہنچا. چاہتے ہیں کہ عمر سعد پر حملہ کرے. ایک مرتبہ لشکر نے گھیر لیا, ہر طرف سے وار شروع ہو گئے. ارے قاسم نے اپنے چچا کو آواز دی, یا اماں ادرکنی, اے میرے چچا میری خبر لیجئے. بس میں نے سمجھ احمد تمام کی. قاسم کی طرف ایک مرتبہ میرا آقا جھپٹا. روایتیں بتاتی ہیں جب قاسم کے لاشے پر امام حسین پہنچے تو کیا دیکھا, قاسم پیروں کو پھیلاتے ہیں, اپنی طرف سمیٹتے, پھیلاتے ہیں, سمیٹتے ہیں. حسین سے دیکھا نہ گیا. فرماتے ہیں میرے بھتیجے تمہارے چچا پر بڑا سخت ہے. ارے تم اپنے چچا کو پکارو لیکن تمہاری مدد نہ کر سکے, اور جب پہنچے تو تمہارے کام نہ آ سکے. ایک مرتبہ قاسم نے ہچکی لی, چچا کے سامنے دم توڑ دیا. بس میرے عزیز دوستوں, ایک مرتبہ حسین قاسم کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ قاسم کے لاشے کو اٹھاتے ہیں. نقل الگ الگ منزل ہے. ایک نقل کے مطابق قاسم کا لاشا جب لے کر کے آ رہے تھے تو زمین پر خط دیتا جا رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا جب قاسم میدان کی طرف چلے ہیں, ارے تو اتنا قد چھوٹا تھا کہ تلوار زمین سے ٹکرا رہی تھی, لیکن اب آپ کے پیر زمین سے ٹکرا رہے. کہتے گھوڑوں کی ٹاپوں سے بدن اتنا دب چکا. دوسری نقل کے مطابق قاسم ٹاپوں کے نیچے آ کر قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے. اور حسین ابا کا دامن پھیلایا, ارے لاش کے ٹکڑے رکھے اور ایک مرتبہ قیام کا رخ کیا. قریب پہنچے, کون تھا جو پرزا لے, سب سے آگے زینب آگے بڑھی. واہ قاسمہ, واہ علیہ, واہ محمد. ارے ام فروہ کہیں نظر نہیں آتی. ام فروہ سر سجدے میں, اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم سے اس قربانی